الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، سن 13 ہجری 22 جمادی الثانیہ پیر کا دن مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا کہ اس امت کا سب سے بڑا انسان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے کا آخری وقت تھا، اور ان کی زبان کے اوپر نہایت ہی زبردست الفاظ تھے: ربی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اے میرے پروردگار، مجھے مسلمان بنا کر اٹھانا اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل فرمانا. سن 13 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال 3 مہینے اور 11 دن کے بعد پیر کا دن تھا. مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، اور اس دنیا کا، اس امت کا سب سے بڑا انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے بڑا آدمی، یار غار، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی گزاری، زندگی کے سکھ دکھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جن کو امامت کا مقام عطا ہوا، جو اس امت کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، یار غار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نیوچھاور کرنے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے پیشوا، جن کے نقش قدم پر چل کر انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی زندگی کا آخری وقت ہے. پیاری بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرہانے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے والد کے آخری لمحات کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت کے اندر ان کی زبان کے اوپر جو الفاظ جاری ہوتے ہیں: ربی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اے اللہ، مجھے فرما بردار بنا کر مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں اس دنیا سے اٹھانا اور نیکوکاروں کے ساتھ، صالح اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا شمار فرمانا. سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن کو اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنہوں نے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کے اوپر نماز پڑھائی، امامت کروائی، اور جن کی خلافت کے اوپر ساری امت کا اتفاق ہے، جب ان کا آخری لمحہ آتا ہے تو ان کی زبان کے اوپر الفاظ ہیں: ربی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، جن کی زندگی کو دیکھ کر
جن کی زندگی کو پڑھ کر ہمیں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا چاہیے۔ آج کا اس امت کا نوجوان اور آج کی ہماری نئی نسل ہمارے ان اسلاف کو بھلا چکی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی آج ان کے لیے ایک بیگانہ اور اجنبی چیز بن گئی ہے۔ انہوں نے آج کے زمانے کے میڈیا کے بنائے ہوئے ہیرو اور ایکٹروں کو اپنا نمونہ اور اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے۔ ان کی زندگی کا شروع کا لمحہ، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی زندگی کی درمیانی تصویریں آج کے نوجوان کے نظروں کے سامنے ہیں۔ وہ اسے آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی کو سنوارتا ہے اور انہی کو کامیاب ہیرو سمجھتا ہے اور انہی کے نقش قدم کے اوپر چلنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہے۔ اس نے ان کیریکٹروں کو دیکھا، اس نے ان ایکٹروں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، میڈیا نے، ذرائع ابلاغ نے ان کو سمجھایا کہ یہی اصل ہیرو ہیں، یہی کامیابی ہے اور اسی کے اندر دنیا کے اندر نام ہوگا اور اسی کی وجہ سے دنیا کے اندر تمہاری شہرت ہو جائے گی۔ آج مائیں اپنے بچوں کو گانا سناتی ہیں، یوٹیوب کے ویڈیو دکھلاتی ہیں اور بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور پھر یہ امیدیں لگائی بیٹھی ہیں کہ ہمارے بچے آگے چل کر ہمارے لیے ایک نمونہ بنیں گے۔ خاص سازش کے تحت اس امت کی نئی نسلوں کو اسلاف سے توڑنے اور اسلاف سے بیگانہ کرنے کی کوششیں کی گئی۔ آج کا مسلمان اور آج کا نوجوان آڑی ٹیڑھی انگریزی بولنے کو فخر کی بات سمجھتا ہے، لیکن جو ہماری اسلامی زبانیں ہیں، عربی زبان، فارسی زبان، اردو زبان، آج ہماری زندگیوں کے اندر سے یہ زبانیں نکل چکی۔ آج کا نوجوان صحابہ کرام کے ساتھ اپنی نسبت ثابت کرنے کو ایک عار اور شرم کی بات محسوس کرتا ہے۔ آج کے مسلمان کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے اندر شرم آتی ہے، وہ اس کے اندر حیا محسوس کرتا ہے، وہ شرمندگی کا احساس اور ندامت کا تاثر اپنے دل کے اندر بٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے یہ ڈرتا، شرماتا اور حیا محسوس کرتا ہے۔ یہ آج کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اتاترک پاشا نے ترک کے اندر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے رسم الخط کو بدل دیا۔ زبانوں کے لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو اس نے بدل دیا۔ اب جو رسم الخط نیا آیا ہے، نئی نسل اس سے ناواقف ہے۔ پرانی چیزیں، پرانا علمی سرمایہ، اپنے بزرگوں کی تاریخ اور اپنے بڑوں کا اتہاس، جن کتابوں کے اندر، جن رسم الخط میں، جن لیپی کے اندر لکھا گیا تھا، جب رسم الخط اور لیپی کو بدل دیا گیا تو نئی نسل اپنی تاریخ سے ناواقف ہو گئی اور اپنے اصل ہیرو اور اپنی زندگی کے اصل کرداروں سے یہ انجان ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نئے ہیرو جو میڈیا کے بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بن گئے۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں علمی سرمایہ منتقل کرتے صدیاں بیت جاتی ہیں۔ پہلے یہ اسلام کا سرمایہ، اسلام کی تاریخ، علم نبوت عربی زبان کے اندر تھا۔ سالوں بعد جب فارسی زبان جب آئی تو اس کو فارسی زبان میں منتقل کرتے کرتے صدیاں بیت گئیں۔ پھر فارسی زبان جو ہے وہ ختم ہونے لگی تو اردو زبان کے اندر یہ سرمایہ منتقل ہوتے ہوتے صدیاں گزر گئی اور آج کا نوجوان اردو سے بھی ناواقف ہے۔ اب اس کو کس زبان کے اندر علمی سرمایہ ملے گا؟ ایک سوچی سمجھی سازش کے مطابق نئی نسل کو اسلاف سے کاٹنے اور صحابہ کرام سے دور کرنے کی سازشیں کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 22 جمادی الثانیہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے پیارے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے نچھاور کر دیا۔ مسجد نبوی میں جب سب سے پہلے پیسہ لگانے کی بات آئی تو 2 یتیم بچوں کی زمینیں تھیں۔ رشتہ داروں کا کہنا یہ تھا کہ ہم فری میں دینا چاہتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم فری میں نہیں لیں گے، ہم اس کی رقم ادا کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے
اور سب سے پہلا سرمایہ مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلا مال اور روپیہ جس کا لگا وہ صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ پہلے مسلم معاشروں میں اور اسلامی سماج میں مائیں اپنے بچوں کو صدیق اکبر کی صداقت کے سبق پڑھایا کرتی تھی، عمر فاروق کی عدالت کی شان پڑھایا کرتی تھی، عثمان کی شرم اور غیرت کے قصے سنایا کرتی تھی، اور حضرت علی کی شجاعت اور بہادری کی کہانیاں اور داستانیں ہر ماؤں کی زبان کے اوپر ہوتی تھی۔ جب بچے ان قصوں کو سنتے تھے، جب بچے ان غیرت کے نمونوں کو اپنے کانوں کے اندر محسوس کرتے تھے، تو انہی کی نسلوں کے اندر سے طارق بن زیاد پیدا ہوتے تھے، صلاح الدین ایوبی جیسے فرزندان اسلام مسلمانوں کو ملا کرتے تھے، اور انہی کی نسلوں میں محمد بن قاسم آتے تھے جن کے طفیل میں اس ملک کے اندر اسلام کا چرچا ہوا۔ اور آج ہم اس سے نا واقف ہیں۔ ہمیں سبق لینا چاہیے، ان بزرگوں کے قصوں کو پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سنانا چاہیے کہ یہی وہ صدیق اکبر ہیں کہ جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت عطا فرمائی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسے اشارے دیے کہ وہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ اور امام اور پیشوا بنیں گے۔ ذرا سوچیں اس شخص کا عقل و شعور کیسا ہوگا، اس کی عقل مندی اور اس کی ذکاوت کیسی ہوگی، اس کی دور اندیشی اور اس کی معاملات کو سمجھنے کی فہم کیسی ہوگی۔ وہ ابوبکر صدیق آخری موقع ہے، زندگی کا آخری لمحہ ہے، یہ وصیت نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو یوں کرنا ہے اور ہمیں یوں کرنا ہے، بلکہ ان کی زبان کے اوپر ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرا آخری زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک باغیچے کے اندر ایک چڑیا کو دیکھا کہ گنجان درختوں کے درمیان میں چہچہا رہی ہے، ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی کے اوپر جاتی ہے اور مزے سے پھل فروٹ کھاتی ہے، میووں کا مزہ لیتی ہے۔ اس چڑیا کو دیکھ کر صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تو بڑی خوش نصیب ہے، بڑی خوشی بھری زندگی گزار رہی ہے، تیری زندگی کے اندر مزے ہی مزے ہیں، جب تو اس دنیا سے جائے گی تو تجھ سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، تجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب نہیں دینا ہے، تو مٹی بن جائے گی اور تیرا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر میں درخت ہوتا تو مجھے کوئی کاٹ دیتا، میں ختم ہو جاتا، مجھے باس پرس کا سامنا نہ کرنا پڑتا، میں گھاس پھوس ہوتا اور کوئی جانور اور کوئی چوپایا مجھے کھا لیتا اور مجھے چارہ بنا کر ختم کر دیتا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، مدینہ المنورہ میں کوحرام مچا ہوا تھا، ہر کسی کے ذہن کے اوپر مایوسی، بے قراری، لوگ بے چین ہیں، کوئی سنبھالا دینے والا سنبھال نہیں سکتا ہے۔ حضرت عمر جیسا قوی اور بہادر انسان وہ بھی کہتا ہے کہ جو بھی یہ کہے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ حضرت ابوبکر نے پوری امت کو سنبھالا، ہر ایک کو دلاسا دیا، ہر ایک کے دلوں کو اطمینان عطا کیا، لیکن وہ اندر سے اتنے بے قرار اور غیر مطمئن تھے کہ زیادہ دنیا میں ٹک نہ سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کو برداشت نہ کر سکے۔ صرف 2 سال 3 مہینے 11 دن اس دنیا میں رہے اور اس بے چینی کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے حقیقی محبوب کے ساتھ ملاقات فرمائی۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور ان کی زندگی کا خلاصہ اگر ہمیں دیکھنا ہو تو ایک لفظ میں انہوں نے بیان فرما دیا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ کیا دین کے اندر کمی بیشی ہو جائے، کیا دین کے اندر کچھ کمزوری پیدا کی جائے، کیا دین کے اندر کسی چیز میں کمی کی جائے اور ابوبکر زندہ رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے دین کے اندر کسی قسم کی تبدیلی، کسی قسم کی کمی زیادتی نہ برداشت کرنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ پیغام ہے اور زندگی کا وہ خلاصہ ہے، جن کی پوری زندگی اور 2.5 سالہ دور حکومت کے اندر ہمیں یہی چیز نظر آتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحن کے اندر تشریف فرما تھی۔ چاندنی رات تھی، ستارے جگمگا رہے تھے، چاند درمیان کے اندر روشنی عطا کر رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے کہا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جس کی نیکیاں اور جس کے اچھے کام ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلائیے، ہمیں کیا پتہ۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ضرور میرے ابا کا نام آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک فرماتے ہوئے کہا کہ اے ابوبکر، آپ کی میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں، اور آپ کی وہ ایک رات کی نیکیاں جو آپ نے غار ثور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اس ایک رات کی نیکیاں آپ مجھے دے دیں۔ اماں عائشہ کے دل کے اندر خیال آیا تھا کہ میرے ابا ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ تو میرے ابا کی جگہ ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھنا ابو بکر کی اس ایک رات کا ثواب عمر کی ساری نیکیوں کے اوپر بھاری ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے راستے کے اوپر گزار دی، لیکن آخری موقع ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، میں نے جو تمہیں غابہ کی کئی کلو کھجوریں، چند وسق کھجوریں جو میں نے تمہیں دی ہیں، اگر میرا انتقال ہو جائے اور تم نے اس کے اوپر قبضہ نہ کیا ہو تو بیٹی یاد رکھنا وہ میری وراثت ہو جائے گی، اور اس میں تمہارے بھائی اور بہنوں کا بھی حق لگ جائے گا۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، اگر اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑی چیز ہوتی تو بھی میں دے دیتی، لیکن یہاں صدیق اکبر کا احتیاط دیکھی۔ کہتے ہیں کہ عائشہ ذرا حساب لگاؤ کہ جب سے میں خلیفہ بنا ہوں تب سے لے کر آج تک میرے مال میں اور میرے سرمایے میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ ایک غلام ہے جو مسلمانوں کی تلواریں صاف کرتا ہے، ایک اونٹنی ہے جو لوگوں کو پانی پہنچانے کا کام کرتا ہے، اور ایک چادر ہے جو 100 روپے کی ہے۔ پوری حکومت میں اور پورے دور خلافت میں صدیق اکبر کا بڑھنے والا سرمایہ جو تھا وہ اتنی 3 چیزیں۔ کہا کہ ایک کام کرو، اس کو ابھی کے ابھی حضرت عمر کے پاس پہنچا دو کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہا کہ حساب لگاؤ کہ جب سے میں خلیفہ بنا ہوں تب سے لے کر بیت المال سے میری کتنی تنخواہ آئی تھی۔ حساب لگایا گیا تو 6000 درہم بنتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری فلانی زمین اس کو بیچ دیا جائے اور اس میں سے جو پیسہ آئے اس کے ذریعے سے بیت المال کا قرضہ اتار دیا جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابوبکر نے ایسی زندگی گزاری اور ابوبکر نے ایسا دور حکومت گزارا ہے کہ ہمارے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں کہ اگر ہم ان کے راستے کے اوپر نہیں چلے اور انہوں نے جو نمونہ پیش کیا ہے اگر وہ نمونہ ہم نے اپنایا نہیں تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ اسی لیے تو مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی نے کہا تھا اور اخبار کے اندر یہ رپورٹ شائع کی تھی کہ اگر ہندوستان آگے بڑھنا چاہتا ہے اور ہندوستان ترقی کرنا چاہتا ہے تو مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ انہیں ابوبکر اور عمر کی روش اختیار کرنی ہوگی اور انہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسا نمونہ اپنے آگے رکھنا ہوگا۔ اور جب حاکم، گورنر، بادشاہ اور حکمراں جب ان کی صفات کو اختیار کرتے ہیں تب ملکوں کے اندر خوشحالیاں آتی ہیں۔
لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہم غیروں سے کیا شکایت کریں، اپنوں نے ہی اپنوں کی زندگیوں کو پامال کر دیا۔ آج ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے، صحابی کا نام رکھنا ہمارے لیے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔ ہم ایسے لیٹسٹ نام ڈھونڈتے ہیں، لڑکی کا نام تو کوتھمیر بانو اور لڑکے کا نام تو بٹاٹے بھائی۔ عجیب ہے، نئے نام، لیٹسٹ نام چاہیے لوگوں کو۔ صحابہ کرام کے نام رکھے، ان مجاہدین کے نام رکھے، ان کرداروں کے نام اپنی تاریخ کے اندر سے نکالے جنہوں نے زمانے کو بدلنے کی کوششیں کی اور جنہوں نے تاریخ کے اندر اپنا ایک اثر چھوڑا۔ ویلنٹائنس ڈے قریب آ رہا ہے، ہمارا نوجوان اس کو یوم محبت کہتا ہے اور سمجھدار انسان اس کو یوم فحاشی کہتے ہیں۔ اس کے اندر زنا اور بدکاری کا عام رواج کیا جاتا ہے، لوگوں کو ناجائز اور غیر شرعی محبتوں کے اوپر ابھارا جاتا ہے۔ اور عجیب مسئلہ یہ ہے، اس کو آپ عجیب اتفاق کہیے یا اس کو سوچی سمجھی ایک پلاننگ کہیے کہ 14 فروری کو یوم محبت کے نام سے، ویلنٹائنس ڈے کے نام سے محبت اور عشق بازیاں لڑائی جاتی ہیں، اور ٹھیک 9 مہینے بعد 14 نومبر کو چلڈرنس ڈے منایا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ قوم کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے اور ہماری نئی نسل کس گڑھے میں جا رہی ہے، کس پھندے میں پھنس رہی ہے، اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہمارے بچے ایسے راستوں کے اوپر چلے گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس غیر شرعی معاشرے میں، اس بگڑے ہوئے ماحول میں اپنے بچوں کو صحابہ کے قصے سنائیں، ان کا جینا مرنا، ان کی زندگی کی درمیانی تصویریں ہمارے بچوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ ہمارے بچوں کی لوریاں اور ہمارے بچوں کے چھوٹے چھوٹے گیت ان صحابہ کرام اور مجاہد کے قصے اور کہانیوں پر ہونی چاہیے۔ اقبال کی شاعری ہمارے بچوں کی لوریاں ہونی چاہیے، اور وحدانیت کے ترانے ہمارے بچوں کے ہاتھوں کے اندر ہمارے بچوں کی زبانوں کے اوپر گنگنانے چاہیے۔ یہ ہے صحیح اسلام کی تصویر۔ آج کے زمانے کے اندر اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اگر ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اور ہماری نئی نسلیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، تو ہمیں حضرت ابوبکر کا یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، رب توفنی مسلمہ و الحقنی بالصالحین۔ ساری زندگی اسلام پر نچھاور کر دی، ساری زندگی اس دین کی خاطر قربانیاں دی، لیکن آخری وقت آیا تب بھی یہی فکر لاحق ہے کہ اللہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اے اللہ میرا شمار نیک لوگوں کے ساتھ کر دینا۔ مسلمان وہی مرے گا جس نے اسلام کے اوپر زندگی گزاری ہوگی، جس نے ایمان کے لیے محنتیں کی ہوگی، جس کے دل میں آخرت کا شوق ہوگا، جس نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہوگی، اور نیک لوگوں کے ساتھ وہی شامل ہوگا جس نے اس دنیا کے اندر نیکوں کا ساتھ دیا ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔